السلام علیکم۔ مجلس جابیہ۔ معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد ملک شام میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اجلاس بلایا گیا جسے جابیہ اجلاس یا اجلاس جابیہ کہتے ہیں، اور جو جابیہ کے مقام پر ہونے کی وجہ سے، جابیہ کے مقام پر منعقد ہونے کی وجہ سے اجلاس جابیہ کہلاتا ہے۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر تاریخ طبری جلد 4 کے نصف آخر میں، یعنی پہلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ذکر کے بعد آخری نصف حصے میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو اس خلافت میں 2 امیدوار تو پہلے سے ہی موجود تھے، ایک خالد بن یزید بن معاویہ اور دوسرے عمرو بن سعید۔ انہی دنوں مروان بن حکم بھی شام پہنچے، تو چونکہ مروان بن حکم کی عمر اس وقت 62 سال تھی، جو خالد بن یزید اور عمرو بن سعید دونوں ہی سے زیادہ تھی، لہذا وہاں کے تجربہ کار امیر روح بن زنباع الجذامی نے فیصلہ کیا کہ مروان کو بھی نامزد کیا جائے، یعنی اس میں ایک امیدوار کے طور پر مروان کو شامل کیا جائے، اور چونکہ عمر میں مروان بڑے ہیں لہذا خلیفہ مروان کو اس شرط پر بنا دیا جائے، اس شرط پر مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے کہ پہلے مروان خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد خالد بن یزید، اور پھر یہ خلافت عمرو بن سعید کو ملے گی۔ اس شرط پر مروان بن حکم نے یہ خلافت قبول کی۔ یوں یہ مسئلہ بنو امیہ کی خلافت کا طے ہو گیا، اور بنو امیہ کی حکومت شام میں دوبارہ استوار ہو گئی۔ اللہ حافظ۔